سورہ نمل آیت 42 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما پس جب جاءت وہ آئی قیلا کہا گیا اہاکذا کیا ایسا ہی ہے عرشوں کی تیرا تخت قالت وہ بولی کأنہ گویا کہ یہ ہوا وہی وَأُوتِینَا اور ہمیں دیا گیا علم من قبلہا اس سے پہلے وَكُنَّا اور ہم ہیں مسلمین مسلمان یا فرمانبردار۔ پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا اسی طرح کا ہے آپ کا تخت؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو چکا ہے اور ہم اسلام لا چکے ہیں۔ اگلی یاد دیکھیں 43 وصدہا اور اس نے اس کو روکا ما جو کانت وہ تھی تعبدو پرستش کرتی من دون اللہ اللہ کے سوا انہا بے شک وہ کانت تھی من قوم سے کافرین کافروں سے۔ اور سلیمان نے اسے روک دیا اس سے جس کو وہ پوجتی تھی اللہ کے سوا، وہ ایک کافر قوم میں سے تھی۔ یہ ملکہ سبا جس کا تخت لایا گیا، پھر اس تخت میں کچھ رد و بدل کیا گیا، رد و بدل کرنے کے بعد اس سے پھر پوچھا گیا کہ کیا یہی ہے تمہارا تخت، اس جیسا تھا کیا ہے، یعنی اس کے بارے میں اس سے پوچھا گیا تو اس نے اپنے تخت کو پہچان لیا اور کہا کہ ہاں یہی ہے وہ۔ اور وہ اس نے یہ بھی کہا کہ ہم جان چکے ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اس نے معلومات حاصل کر لی تھیں اور ان کے مقام اور مرتبے کا اس کو اچھا خاصا اس کا پتہ لگ گیا تھا۔ اب وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، دین اسلام پر آ گئے، سلامتی والے مذہب پر آ گئے، اللہ کی عبادت کرنے والے مذہب پر آ گئے۔ جو جس جگہ پر ہے وہ اس جگہ پر اپنا کام کرے۔ اگر کوئی زیادہ مرتبے پر ہے، بڑے درجے پر ہے، جس کی بات زیادہ لوگ سنتے ہیں، کہ کسی طرح کی بھی وہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں، اپنے ارد گرد اللہ کی ہوتی نافرمانیوں کو دیکھ کر چپ رہنا، یہ کوئی اسلام یا اسلام پر کاربند ہونا نہیں ہے۔ انہیں پتہ لگا کہ جب کہ ایک علاقے میں وہاں کے لوگ اللہ کی بندگی نہیں کرتے تو دیکھیں انہوں نے اس کے بارے میں کیا فکر کی اور اس کے لیے کیا انتظام کیا۔ اب ہم میں سے ہر ایک پہلے تو ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں، شرک سے اپنے آپ کو پاک کریں، صرف اور صرف اللہ کی بندگی کریں۔ اگر ظاہراً ہم شرک میں مبتلا نہیں ہیں تو شرک خفی میں تو ہم ضرور ہو سکتے ہیں۔ اور وہ کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی، تو اس بارے میں ہمیں ضرور آگہی ہونی چاہیے، اور ہم کسی طرح بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، خالص اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں اور اپنے ارد گرد بھی نظر رکھیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو اس کو روکنا پہلا درجہ کیا ہے؟ اسے اپنے ہاتھ سے روکا جائے۔ دوسرا کیا ہے کہ اپنے کم از کم اسے زبان سے روکیں۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں تو برا جانیں، اور اس کے بعد پھر ایمان کا کوئی صورت باقی نہیں بچتی، پھر سمجھیں کہ ایمان ہے ہی نہیں۔ تو اگر کوئی بھی یہ کام نہیں کر رہا تو اپنے بنائے جانے کا، اپنی تخلیق کا مقصد پورا نہیں کر رہا، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ کی ذات سے ہمارا تعارف ہو۔ تعلق تب بنے گا، تعارف کے لیے قرآن ہے، اور قرآن کو سمجھا نہیں جاتا۔ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو اپنی زندگی کا جزو لازم بنا لیں، جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں۔